أستغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. گرامی قدر سامعین، واجب الاحترام عزیز ہو، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ رب کائنات نے اپنا فضل و کرم فرما کر ہمیں جمعے کی باسعادت گھڑیاں نصیب فرمائی، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ جو لوگ اس وقت غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیزو، اسلامی 4 مہینے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا جو مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت و مرتبے کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ عظیم ہستی ہے جو خلیفہ ثانی لاسانی، جرأت و عدالت و خلافت کا پیکر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان اور عظمت کے بارے میں جتنا بھی
بندہ بیان کر سکے، لکھ سکے، پڑھ سکے، وہ کام ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی شان و عظمتوں سے حضرت عمر فاروق کو نوازا ہے، وہ کسی اور کو نوازا نہیں۔ اور میرے عزیزوں، حضرت عمر فاروق کا سلسلہ نسب 9 پشت پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ تو صحابہ آتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اسلام جیسے عظیم دولت کے اس سے مالا مال ہوتے رہے۔ تو ہمارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ، جن پہ اتنی مصیبتیں آئیں، اتنے تکالیف اسلام کے لیے انہوں نے برداشت کی، پھر بھی جو انہوں نے دعا مانگی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے مانگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعا میں جن کا انتخاب کیا تو ان کو عمر فاروق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خصوصی دعا فرمائی، اور میرے عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق ہوتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین بہشام بن ابی جہل او بعمر بن الخطاب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رب کائنات، اسلام کو مضبوط بنا، اسلام کو قوت نصیب فرما، اسلام کو عظمت جیسے عظیم دولت سے مالا مال فرما۔ تو رب کائنات نے 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی کا انتخاب کیا، اور وہ ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ رب العزت نے اسلام کو عزت دی ہے عمر کی وجہ سے۔ تو میں اگر کہوں تو یہ جملہ بجا نہیں ہوگا کہ لوگ اسلام کی وجہ سے عزت پا کرتے ہیں، اسلام کی وجہ سے عزت پاتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، عمر فاروق وہ ہستی ہے کہ اسلام کو ان کی وجہ سے عزت ملتی ہے، ان کی وجہ سے اسلام مضبوط بنتا ہے، اسلام کو قوت ملتی ہے عمر فاروق کے آنے کی وجہ سے۔ اور رب کا عجیب کرشمہ ہے کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں جب عمر فاروق کو مانگا تو دوسرے دن عمر فاروق تلوار لے کر نکلے کہ میں آج نبی کریم کو ختم کرنا چاہوں گا، میں آج جو محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آج اسے قتل کروں گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تلوار لے کر چل پڑا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے اور نماز پڑھنے کی نیت باندھ لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں اس سورت کو شروع کیا، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ۔ تو یہ تلاوت چلتی چلتی جب ان آیاتوں پہ پہنچی، انہ لقول رسول کریم، تو عمر فاروق کہنے لگے کہ وہ بات مجھے یاد آ گئی ہے جو مکے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، ساحر ہے، کذاب ہے، فلانا ہے، کیونکہ میں جو بات دل میں لے کر بیٹھا تھا وہ انہوں نے کہہ دی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا، تو نبی کریم نے تلاوت آگے پڑھنے شروع کی اور فرمایا، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں بلکہ یہ تو ایک عزت مند فرشتے کا کلام ہے یا رب کا کلام ہے۔ قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ اورنہ یہ کسی کاہن اور نجومی کا کلام ہے تو کم ہی لوگ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھا اور قرآن کی فصاحت و بلاغت و ہدایت کو میں نے دیکھا تو میں نے اسلام کو قبول کر کے اسلام جیسے عظیم دولت سے میں مشرف بنا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، تو آدمی جتنے مرتبہ اسے سنے سکون نہیں ملتا بندے کو۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی گلیوں میں آپ کی تلاش میں دیوانہ گھوم رہا تھا تو کسی نے کہا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی اسلام کے دولت سے مالا مال ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ اور بڑا اور جلال میں آگے اور کہنے لگے کہ میں اپنے بہن کے گھر جا کر ان کا علاج کروں گا۔ تو جب بہن کے گھر پہنچتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بے تحاشا مارا، اتنا مارا کہ وہ بولنے اور اٹھنے کے قابل نہ ہو سکے اور شدید زخمی کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عمر فاروق سے اور عمر فاروق کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اسلام کی وجہ سے ہوئی۔ تو بہن کہنے لگی کہ اے عمر، تو جس کا بیٹا ہے، میں بھی آخر خطاب کی بیٹی ہوں، میری رگوں میں بھی خطاب کا خون دوڑتا ہے، تو چاہے جتنا مرضی مار سکتا ہے مار لے، لیکن میں توحید کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، توحید کا دامن میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اس لیے ادھر آستمگیر ہنر آزمائے، ادھر آستمگیر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ آدمی جتنا مرضی ظلم کر سکتا ہے وہ کر لے، لیکن جب اس کے دل میں، اس کے دماغ میں توحید پھیل جائے، رب کی محبت پھیل جائے، تو دنیا کا کوئی عظیم آدمی بھی آ جائے تو اس محبت کو نہیں نکال سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ایک مرتبہ تورات کا ایک صفحہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوئے اور ان کے چہرے پہ عجیب سے آثار آ گئے۔
تو عمر فاروق ان کا یہ خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تورات کے پکڑنے پر شاید خوش ہو گئے ہوں گے۔ تو جب آپ کے ہاتھ میں تورات کے اوراق کو دیکھا گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ثقلتک امک یا عمر اما تری الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، کہ اے عمر تو اپنے ماں پہ باری ہو جا، تو گم ہو جا اپنی ماں سے، نبی علیہ السلام کے چہرے کے مبارک کو دیکھ کہ اتنے غصے کی وجہ سے ان کا چہرہ لال ہو گیا ہے، تورات کو چھوڑ دیجئے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کا روگ، جیسے عمر فاروق جلیل القدر بیٹے اور سخت طبیعت کے مالک تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آ جاتے تو اتنے نرم ہو جاتے کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بڑا روگ تھا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ ایک مہینہ کی مسافت میں دشمن پہ اتنا رعب آ جاتا کہ وہ نبی علیہ السلام کا نام سن کر وہاں سے چل پڑتے۔ اس لیے میرے عزیزو، شاعر نے کیا خوب کہا کہ سودے کے لیے آج بازار گئے تھے ہم، سودے کے لیے آج بازار گئے تھے ہم، ہاتھ اسے کے بکے جس کے خریدار گئے تھے ہم۔ اس لیے میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ، شان و عظمت اتنا اعلیٰ و بالا ہے کہ اسلام نے اتنی اہمیت اور فضیلت سے عمر فاروق کا شان بیان کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ایک منافق کی ایک یہودی سے کسی بات پر گرم پائی ہوئی تو وہ منافق اور یہودی اپنا فیصلہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں چل پڑے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے دونوں کے بیانات سنے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو منافق فطرتی طور پر کسی آدمی کا اپنا نہیں بن سکتا۔ اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ میری رعایت نبی علیہ السلام فرمائیں گے یہودی کے مقابلے میں، لیکن نبی علیہ السلام تو انصاف والے تھے، عدل کے پیکر تھے۔ نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا تو منافق کہنے لگا کہ میں اس فیصلے پر راضی نہیں، عمر سے جا کر یہ فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو جب عمر کے پاس یہ چل پڑے تو حضرت عمر نے دونوں کے بیانات سن کر یہودی نے فرمایا کہ اے عمر امیر المؤمنین، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ رویدکما حتی اخرج الیکما، ٹھہر جاؤ میں آپ کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے اور تھوڑی دیر تک ننگی تلوار لے کر باہر آئے اور انہوں نے منافق کا سردن وہ جدا کر دیا۔ تو فرمایا اہٰذا اقضی علی من لم یرض بقضاء اللہ وبقضاء رسولہ، میرا فیصلہ یوں ہوا کرتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو ٹکراتا ہے تو میں عمر اس کا یہی فیصلہ کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، منافقوں نے مل کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں کیس دائر کر دیا کہ آپ کے ایک صحابی نے ہمارے ایک سچے مسلمان کو قتل کر دیا ہے، اس کے بدلے میں دیت ہونی چاہیے، اس کے بدلے میں ہمیں بندہ دینا چاہیے۔
تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو اپنے دربار میں طلب کیا اور فرمایا کہ جواب دعویٰ پیش کرو عمر۔ تو حضرت عمر نے ابھی اپنی صفائی سے پہلے زبان کھولی نہیں، کوئی بات کہی نہیں۔ رب کائنات نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ جواب دعویٰ عمر نہیں بلکہ میں رب پیش کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ایک آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے فیصلوں کو، اپنے جھگڑوں کو آپ کو فیصل اور حکم نہ مان لے، اور اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں بن سکتا جبکہ وہ آپ کے فیصلوں سے اپنے دل میں مطمئن نہ ہو، اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرے تو وہ مومن ہے۔ اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی تنگی آ رہی ہے تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو رب کائنات نے اس آیت میں حضرت عمر کی برات کا اعلان فرما دیا اور ان کی موقف کی موافقت فرما دی اللہ رب العزت نے، اور منافقین کا کیس وہ خارج کر دیا۔ تو حضرت عمر کا لقب اس وقت سے انت الفاروق پڑ گیا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اے عمر، تو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، تو صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو اس وقت مقام ابراہیم کے قریب جب پہنچے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمر ھذا مقام ابینا، اے عمر یہ ہمارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا اور اسی سے بیت اللہ کا تعمیر شروع ہوا اور پروان چھڑایا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب حضرت عمر کو یہ فرمایا تو عمر کہنے لگے افلا نتخذہ مصلی، کہ میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ اس پتھر کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی یہ تمنا سن کر خاموش ہو گئے کہ دین بنانا تو اللہ کا کام ہے، آگے اس کو پھیلانا میں محمد کا کام ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ابھی آپ وہاں ہی کھڑے تھے کہ جبریل امین وحی لے کر آئے کہ عمر جو کچھ فرش زمین پر کہتا ہے میں اللہ تعالی وہی عرش معلیٰ پر چاہتا ہوں۔ تو رب کائنات نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ میرے عزیزو، جو لوگ گئے ہیں اور جو نہیں گئے اللہ ہم سب کو لے جائے۔ آج وہاں مکے میں جائے تو وہاں ہر آدمی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نفل نماز ہر آدمی پڑھتا ہے۔ اگر عمرہ کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے، اگر وہ نماز نہ پڑھی جائے تو عمرہ اس کا کامل نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب شراب کی حرمت کی باری آئے تو حضرت عمر کی جرأت، حضرت عمر کی توحید کا جو محبت تھا وہ دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواہش تھی ان کی کہ اللہ رب العزت ایسا کوئی حکم نازل فرما دے کہ جن میں شراب کی حرمت ہو جائے، شراب کو حرام کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر نے اپنے رب سے دعا مانگی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے رب کائنات کہ ہمارے اور شراب کے درمیان اتنی نفرت پیدا کر دے، ہمارے اور شراب کی درمیان حرمت پیدا کر دے، حرمت کو نازل فرما دے۔ تو رب کائنات نے عمر کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور بت اور پان سے ناپاک اور شیطانی اعمال سے ہیں، ان سے بچو تاکہ تم نجات پاؤ، تاکہ تم نجات حاصل کر سکو۔ شیطان تو نہیں چاہتا ہے، شیطان تو نہیں امیدیں لگا کر بیٹھتا ہے کہ یہ آدمی میرے جال میں پھنس جائے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، رب کائنات نے اس کی حرمت فرما دی۔ آگے عمر کا جملہ سنیے، عمر بار بار یہی کہتا ہے، انتہینا انتہینا، اے رب کائنات، ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی، ہم نے شراب کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، پہلے دور میں جب مہمان آیا کرتا تھا تو شراب پینے کے علاوہ کبھی نہیں جاتا، شراب ضرور پی کر جاتا، ہر مجلس میں شراب پیا کرتے تھے۔ تو جب سے یہ حکم آیا، عمر کی جرأت اور عمر کی بہادری اور عمر کی سخاوت اور عدالت کو دیکھیے کہ جب رب کائنات نے حکم نازل فرمایا، عمر نے لبیک کہہ کر انتہینا انتہینا کہہ کر اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی۔ اس لیے میرے عزیزو، عمر اتنے جرأت والے تھے کہ بدر کے مقام پر 70 آدمی قید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، صدیق کیا ہونا چاہیے ان قیدیوں کے بارے میں؟ کہنے لگا، اللہ کے حضور، یہ ہمارے اپنے بندے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ کل ایمان لے آئے، آج ایمان لے آئے، وہ آخر ایمان لے آئیں گے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کے بدلے میں فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بھی یہی رائے پسند آئی، لیکن عمر فاروق جو جذبے سے بڑے عجیب تھے، جذبے اور توحید کے بڑے عجیب مالک تھے، توحید نے ان کے دل میں ایسا محبت پا لیا تھا۔ عمر کہنے لگے، اللہ کے حضور، یہ کل بھی اسلام کے دشمن تھے، آج بھی اسلام کے دشمن ہے اور آئندہ مستقبل میں بھی اسلام کے دشمن رہیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ میرے رشتہ دار میرے حوالہ کر دے تاکہ میں ان کا خون بہا دو، صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹا دو، اور دوسرے جو صحابہ ہیں ان کے رشتہ دار ان کے حوالے کیجئے تاکہ ان کو بھی ذبح کیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کے رائے کو اپنایا اور ان کو رہا کر دیا۔ تو عمر کہنے لگے، اللہ کے حضور، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ کل بھی ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے عمر کے رائے کے بارے میں وحی نازل فرما دی، ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، کہ نبی کے لیے مناسب یہ بات نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی آ جائے اور ان کو قتل کر کے زمین میں ان کا خون نہ بہائے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور رب کائنات آخرت کے بلائی چاہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، حضرت عمر نے فرمایا، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر رب کائنات کا یہ فیصلہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا جو تم نے فدیہ دیا ہے تو آج تم عظیم عذاب میں مسلط ہو جاتا، تم پر عظیم عذاب تم پہ نازل ہو جاتا۔ اس لیے میرے عزیزو، حضرت عمر نے جتنی قربانیاں دی ہے عدل و انصاف کے بارے میں، انہوں نے کچہریاں قائم کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اتنے شہر وہ ان کے قبضے میں آ چکے تھے، اتنے شہر فتح ہو چکے تھے، ایران، عراق، ارمانیہ،
ترکستان، ارگمنستان، اتنے علاقے، خوزستان، اتنے علاقے ان کے قبضے میں آ چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی دی تھی کہ ایران بھی فتح ہوگا، عراق بھی فتح ہوگا، شام بھی فتح ہوگا، مصر بھی فتح ہوگا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو یہ تمام شہر وہ فتوحات ہو چکے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی وہ مکمل ہو چکی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، حضرت عمر نے جتنا کام کیا ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اس لیے میرے عزیزو، منافق کا جنازہ حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول جب یہ فوت ہوئے تو ان کا بیٹا مخلص مسلمان اور صحابی رسول تھا، کہنے لگا اللہ کے حضور میرے باپ فوت ہو چکے ہیں اور آپ ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، شاید آپ کے جنازہ پڑھانے سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، ان کا عذاب کم ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے حضور یہ آپ کا بھی دشمن ہے، مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، حضرت سیدہ صدیقہ کائنات کا بھی دشمن ہے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو بڑے تکالیف پہنچائے ہیں، اسلام کو انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا ہے، آپ ان کا جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ تو رب کائنات نے اوپر سے حکم نازل فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگے پھر بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کا جنازہ پڑھایا تو رب کائنات نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ جا میرے پیغمبر اور میرے لاڈلے کو کہہ دیجئے کہ آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام میں اتنا جذبہ تھا کہ وہ دنیا کی کوئی تاریخ بیان نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے عزیزو، جا بجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کتابوں نے لکھی ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے جیش العسرہ کے موقع پر فرمایا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے تو چل ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا اللہ کے حضور یہ تو سواری کے جانور ہیں، اگر ان کو ذبح کریں گے تو سواری کس چیز پہ کریں گے؟ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ان دوستوں کے پاس جتنا مال ہے ان کو اکٹھا کر کے ان پہ برکت کی دعا فرما دے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ان میں اتنی زیادت ہو گئی تھی کھانے کی چیزوں میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا خذوا فی اوعیتکم، اپنے برتن لے آؤ۔ ہر آدمی نے اپنا برتن بھر لیا اور دسترخوان جیسا پہلے سجا ہوا تھا ویسے ہی بھرا رہ گیا ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دور خلافت کے عہدے پہ فائز کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق میں اس عہدے کو نہیں سنبھال سکتا، لیکن آج المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں ہر آدمی یہی کوشش میں ہوتا ہے کہ مجھے کرسی مل جائے، میں کسی اچھے سے عہدے پہ فائز ہو جاؤں۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھیے،
وہ کہنے لگے اے امیر المؤمنین، کل مجھ سے سوال و جواب ہوگا، میں اپنے رب کے دربار میں کیا جواب دوں گا؟ جب وہ اس عہدے پہ فائز ہوئے تو مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایک آدمی کو مارا، ایک مصری آدمی کو زوردار تماچا مارا۔ جب حضرت عمر فاروق حج سے تشریف لے آئے تو کہنے لگا وہ مصری، امیر المؤمنین، اس آدمی نے مجھے زوردار تماچا مارا ہے، اور یہ بھی کہا فَأَنَا ابن الْأَكْرَمِينَ، میں فلانے کا بیٹا ہوں، امیر لوگوں کا بیٹا ہوں۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، اگر غریب کسی امیر کو کچھ کہے تو وہ کہتا ہے میں فلانے ایم پی اے کا ہوں، فلانے ایم این اے کا بیٹا ہوں، سینٹ والوں کا بیٹا ہوں، کسی اچھے آدمی اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو کہنے لگا امیر المؤمنین، یہ آدمی کہتا ہے فَأَنَا ابن الْأَكْرَمِينَ، میں بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ تو امیر المؤمنین نے کیا کہا، حل تضرب، اگر تو نے اس کو مارا ہے تو یہ کوڑا پکڑ اور اس سے اپنا بدلہ لے، کیونکہ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، اگر آپ کسی عہدے پر فائز ہے تو آپ اس کا یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، آپ اس سے یہ غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو عہدہ مل جائے تو اس عہدے کا اچھا استعمال کرے، کیونکہ کل اللہ کے دربار میں پوچھ ہوگی، اللہ کے دربار میں پوچھا جائے گا اس آدمی سے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جذبہ ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔